السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 نومبر ہے، منگل ہے، سن 2021۔ دو تین اہم خبریں ہیں۔ پچھلے ایک دو دن میں نے نہیں کیا ویلاگ کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا لبیک کے ساتھ حکومت کا، تو پوری قوم نے سکھ کا سانس لیا، تو میں نے بھی کہا کہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اور لیٹ سی کہ کیا نکلتا ہے۔ تو آج آپ کو میں تازہ ترین جو اس حوالے سے صورتحال ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو بہت سارے نکات تھے ان پر عمل درآمد ہونا تھا، جلدی ہونا تھا۔ کچھ پر تو ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے سگنلز آ رہے ہیں جس سے کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ بھی ابھر رہے ہیں۔ لبیک کے کارکن ابھی تک وزیر آباد میں جو پارک ہے اس میں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرے۔ ایک چھوٹی سی اور بھی وضاحت کر دوں، میں کچھ دوستوں نے ٹویٹر پر بات کی کہ میری کچھ ویڈیوز ویزیبل نہیں ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جب حکومت ٹیک اپ کرتی ہے کسی چیز کو اور کہتی ہے کسی فورم سے بھی، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ گوگل ہو، ٹویٹر ہو، کہ فلاں فلاں چیز اس پہ سے آپ اتار دیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمیں اپیل کا حق ہے جو ہم کریں گے اس پہ، لیکن بہرحال یہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اب آ جاتے ہیں معاہدے پر۔ ابھی تک کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا، 800 لوگ پہلی رات چھوڑ دیے گئے تھے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں لسٹیں بنی، اور کچھ اور مزید لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے تازہ ترین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں سماعت تھی، کیونکہ امیر محمد بھٹی صاحب جو چیف جسٹس ہیں اور طارق سلیم شیخ اس کے ممبر تھے۔ طارق سلیم شیخ صاحب وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور کہا تھا پنجاب حکومت کو کہ ان کو رہا کر دیا جائے، جس پر پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی، ریویو بورڈ میں چلی گئی، وہاں پر ایک فیصلہ لیا، وہ بھی فیصلہ پھر انڈو ہوا، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واپس بھیجا تھا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو، جس کی یہ سماعت ہو رہی ہے۔ آج وہاں پر پنجاب حکومت نے یہ بات نہیں کہی، ان کے وکیل عدالت میں موجود تھے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو سعد رضوی صاحب کے وکیل تھے، کیونکہ انہوں نے پھر ٹائم مانگا اس لیے کہ وہ یہ اس درخواست کو واپس نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایک فورم ہے، اگر حکومت کسی وجہ سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتی، کوئی تاخیر ہوتی ہے، تو وہ پھر جو قانونی تقاضا یہی تھا کہ آپ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک فورم ہے اس کو آپ ایک جو آپ کے پاس جہاں پر آپ اپیل کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہاں سے اگر آپ درخواست خود ہی واپس لے لیں تو پھر وہ ایک فورم جو ہے وہ آپ مس کر دیتے ہیں۔ تو ایک احتیاط کے پیش نظر انہوں نے نہیں اس اپیل پر اس کو انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، جس پر کل کی تاریخ جسٹس امیر محمد بھٹی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل بینچ نے کل دوبارہ بلایا۔ جو انٹریگنگ بات ہے، پنجاب گورنمنٹ آج یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم معاہدہ ہو گیا اور ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، لیکن ان کے وکیل خاموش رہے، عدالت نے بھی کوئی ان سے استفسار نہیں کیا۔ اس وقت سعد رضوی صاحب ایک عبوری حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کے تحت نظر بند ہے، اور وہ جو ریویو بورڈ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، وہاں پر بھی پنجاب گورنمنٹ نے کسی طرح کی کوئی درخواست نہیں دی یا کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب اس کی پیشی ہوگی، جب کورٹ سمن کرے گی تبھی وہ بات ہوگی اس فورم پہ، لیکن اپنی انٹینشنز، اچھی انٹینشنز کو شو کرنے کے لیے کہ جناب ہم بالکل اس معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اگر پنجاب گورنمنٹ چاہتی تو وہاں پر یہ درخواست دے سکتی تھی، اور یہ بہت ہی ایک اچھا یہ قدم ہوتا۔ اب جس پر ایک پرابلم بظاہر نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ حکومت پر شک کرتے ہیں، حالانکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ گارنٹی دینے والے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، اور منیب صاحب نے یہ بات بھی فرمائی اپنی تقریر میں کہ اگر اس دفعہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر اہل سنت والجماعت بھی جو لبیک کے جو مظاہرے ہیں ان میں وہ شرکت کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، اس لیے
عام جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کرے گی اس معاہدے پر عمل درآمد اور معاملات آگے چلیں گے. لیکن ایک شک تھی کہ 4th شیڈیول میں سے نام نکالے جائیں گے. اب جو 4th شیڈیول میں نام نکالنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اٹ ٹیکس اونلی 5 منٹ، لیکن حکومت پنجاب نے ابھی یہ کام نہیں کیا. معاہدہ ہوئے 2-3 دن گزر گئے، 4th شیڈیول سے نام نہیں نکالا گیا سعد رضوی صاحب کا. اور اگر یہ نکال دیتے تو گرفتار تو انہوں نے بھی رہنا ہی تھا جب تک کہ وہ حکومت پنجاب ان کو نہ وہ سرنڈر کرتی. لیکن یہ اچھا ایک میسج جاتا کہ شاید معاہدے پر عمل درآمد کی طرف حکومت بھی گامزن ہے. نہیں ہوا. اب جو عبوری حکم نامہ جو دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ نے، سپریم کورٹ نے، وہ بنیادی طور پر وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پنجاب حکومت کی درخواست پر ہے. تو پنجاب حکومت کسی بھی وقت اس کو وڈرا کر سکتی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ بھی اٹ ٹیکس اونلی 5 منٹس. لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے یہ جو میسیجز ہیں یہ شکوک و شبہات والی بات ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لبیک نے تو پلان کے مطابق، ایگریمنٹ کے مطابق دھرنا جو ہے اس کو ختم کر دیا، راستے بھی کھول دیا. ابھی بہت سارے راستے بند ہیں کنٹینرز کی وجہ سے جو حکومت نے لگائے ہیں، اور پھر وہ جو خندقیں کھودی گئیں ان کی بھرائی اور وہ سارا معاملہ، اگر اس میں کوئی تاخیر ہے کہیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ حکومت کا وہ معاملہ ہے. وہ اس کا تحریک لبیک سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن وزیراعظم صاحب نے اگرچہ یہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی کور کمیٹی میں اور اپنے کابینہ کے اراکین سے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی بیان بازی نہ کریں، لیکن بیان بازی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اگر لبیک سے اتحاد ہو گیا تو آئسولیشن ہو جائے گی، ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف چلا جائے گا، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتی ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں. حالانکہ معاہدے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں گے، اور 23 لاکھ ووٹ بھی لیے ہیں انہوں نے. تیسری بڑی جماعت ہے لبیک پنجاب کی. الیکشن میں اور پالیٹکس میں حصہ لینا یہ ایگریمنٹ میں ہے کہ ان کے ساتھ کی جائے گی بات. اعجاز چودھری صاحب جو تحریک انصاف کے طرف سے سینیٹر بھی ہیں، ان کے بڑے مین رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ تھی، اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا تھا سیاسی طور پر. لیکن اس کو بنیاد بنا کے لبیک کے بارے میں بات کرنا، جبکہ جذبات جو ہیں وہ دونوں طرف سے اتنے ہائی ہیں، اس کو کنٹین کرنا چاہیے. میں بھی یہ جو بات کر رہا ہوں، ہم یہ جو شکوک و شبہات والی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی انٹائز کرنے کے لیے نہیں کر رہے. اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ارباب اختیار کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو 5, 7, 10, 15 منٹ میں ہو سکتی تھیں، لیکن ان کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ماضی میں آپ مثالیں دیکھ لیں، حمزہ شہباز صاحب کو تو ہفتے والے دن بھی ضمانت مل گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے نام بلیک لسٹ سے اور ECL سے جس طرح نکلتے ہیں، زلفی بخاری صاحب ایئرپورٹ پہ تھے اور بلیک لسٹ میں نام تھا تو نکل گیا. وہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ کوئی کمیٹی بنے گی، کوئی ایسا ہوگا. لیکن یہ ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے، اس میں جو لبیک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو نیک نیتی سے عمل درآمد اس پر کرنے کے لیے فوری ایکشنز کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس پر ایکشنز کیے جائیں، وگرنہ پھر وہ جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہوگی وہ اس سے نہ اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ کہنا کہ یہ ہمارے جو بہت سارے دوست صحافی بھی ہیں، ان کی رائے ہے اپنی، وہ کر سکتے ہیں جو بھی بات کہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ جتھوں کے آگے گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ 23 لاکھ ووٹرز ہیں ان کے، ہر حلقے میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کا ایک پورا مینیفیسٹو ہے. یہ جتھا تو نہیں ہے بالکل، یہ تو ایک احتجاج ہے، ایک جماعت کا احتجاج ہے، جس طرح دوسری جماعتیں احتجاج کرتی ہیں. تو بہرحال ان کی اپنی رائے ہے، وہ جس طرح سے بھی سمجھے، آزادی اظہار ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن ضرورت اس وقت یہ ہے کہ جو زخم لگے ہیں ان پر مرہم رکھا جائے، اور یہ جو معاہدہ ہے اس پر نیک نیتی سے عمل کیا جانا چاہیے. اینڈ سم ایکشنز ڈیفینیٹلی، وہ جو ایک فضا ہے مس پرسیپشن کی،
یا جو ایک غلط فہمی کی اس کو دور کرنے میں بڑی مدد دے گی. شکوک و شبہات دور ہوں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تازہ ترین صورتحال شیئر کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.